إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 31 مارچ 2023 ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اور رمضان المبارک کا سن 1444 ہجری میں پہلا عشرہ اپنے اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کفار کی رسموں کی ادائیگی آ گئی ہے۔ ہم لوگ کسی نہ کسی غیر مسلم کی رسم کو اپنا کر خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ بھی سمجھتے ہیں، اور اس حد تک اپنے آپ کو اس معاملے میں تیار کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم فلاں قوم کی رسموں کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی نظر سے اس چیز کو دیکھیں تو یقین مانیں وہ یا تو 100% کفر ہوتا ہے یا کفر کی باؤنڈری پہ بندہ پہنچ چکا ہوتا ہے، یا 100% بے حیائی ہوتی ہے یا بے حیائی کی باؤنڈری کو بھی کراس کر چکا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ 14 فروری آپ کے اور میرے سامنے گزری ہے، یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کا کیا اسلام سے تعلق ہے؟ کسی کی بہن کو پھول دینے سے بہتر ہے اپنی بہن کو پھول دے دو، لیکن یہ کافروں کی رسم ہے اور ہمارے اکثر نوجوان اس میں مبتلا ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح کل کی ایک رسم آ رہی ہے 1 اپریل کی، جس کو اپریل فول کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں۔ یہ جو اپریل فول ہے نا، 1 اپریل کی فرسٹ ڈے ہے، اور اس کو بطور مذاق جھوٹ بولنے کو جائز کر دیا گیا ہے۔ یہ کفار کی رسم ہے، اسلام کا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام میں جھوٹ ہے، چاہے وہ بندہ جان بوجھ کے بولے، چاہے وہ بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے بولے، چاہے مذاق میں بولے۔ اسلام میں کذب کی، جھوٹ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام سچ کی بات کرتا ہے، سچائی کی بات کرتا ہے، سچ بولنے کی بات کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو وہ مردود الشہادت ہو جاتا ہے۔ مردود الشہادت کا معنی قاضی اسلام اس کی گواہی اپنی عدالت میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ آپ تو کذاب ہو، آپ تو جھوٹ ہو، آپ تو جھوٹے ہو اور جھوٹ کا پلندہ بیٹھ کے آپ بات کرتے ہو، آپ کی گواہی ہم نہیں لے سکتے۔ یعنی اس حد تک بندہ شہادت میں، گواہی میں مردود ہو جاتا ہے۔ احادیث پاک کے مطابق مومن بخل کر سکتا ہے، مومن سخاوت کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، بزدل ہو سکتا ہے، بہادر ہو سکتا ہے، مختلف چیزیں۔ فرمایا مومن جھوٹ بولے کا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں جھوٹ کا تصور نہیں ہے، اور ہم بدقسمتی سے اس معاشرے میں پل اور بڑھ رہے ہیں جہاں سچ بولنے سے پہلے جھوٹ بولا جاتا ہے، سچ کی بات کرنے سے پہلے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور آج تو اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم اپنی زبان پہ وہ جملہ بول لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا جھوٹ ہے سچ ہے، پھر کہیں گے میں نے تو مذاق کیا۔ کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ تو یہ اپریل فول کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ احادیث پاک کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق مسلمان کو سچ بولنا چاہیے اور سچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور مزے کی بات کہ یہ رمضان المبارک میں اپریل فول آ رہا ہے۔ عام دنوں کا جھوٹ تو جھوٹ ہوگا نا، اب روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا، یعنی کسی نے عام دن میں اپریل فول منا لیا تو گناہ گار تو ہے، لیکن ایک بندہ روزے کے ساتھ جھوٹ بولے۔ آؤ میں اس پر حدیث پاک صحیح بخاری سے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کو نہیں چھوڑتا، اللہ پاک کے ہاں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو روزہ دار بھی نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا بھوکا اور پیاسا۔ ایک ہے روزہ دار، اس کی بھوک اور پیاس کسی وجہ پہ ہے، وہ اللہ کے لیے، اور ایک ہے نرا بھوکا اور پیاسا، صرف بھوکا پیاسا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اب اس کا اندازہ لگا لیں کیا معاملہ ہے۔ نکاح اور زنا جتنا فرق آ جاتا ہے، حلال اور حرام جتنا فرق آ جاتا ہے، کفر اور اسلام جتنا فرق آ جاتا ہے، اندھیرے اور روشنی جتنا فرق آ جاتا ہے، پھول اور کانٹے جتنا فرق آ جاتا ہے۔ ایک ہے روزہ دار اور ایک ہے صرف بھوکا اور پیاسا۔ تو حدیث پاک میں جو بندہ جھوٹ بولتا رہے، فرمایا یہ بھوکا اور پیاسا ہے، روزہ دار نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے تیرے معاملے کی۔ تو اپریل فول بھی ہو، رمضان المبارک بھی ہو، تو اس سے تو 1000% بچنا چاہیے۔ آئیں جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی ہے، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 119۔ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تمہارا شمار سچے لوگوں میں ہو جائے، اہل صدق و صداقت، اہل دیانت و امانت، ان کے ساتھ آپ کو شمار ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ خود بھی جھوٹ سے بچنا ہے، اور اپنے ارد گرد میں اپنی گیدرنگ، اپنی فرینڈشپ، اپنے دائیں بائیں جو معاملات ہیں وہ بھی جھوٹوں سے پاک رکھنے۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، اپنے آپ کو سچوں لوگوں کے ساتھ اپنا شمار کرو۔ بد سے بدنام برا، یہ جو ہماری اردو زبان میں مقولہ ہوتا ہے نا، کیا معنی؟ کہ ایک بدنام ہے، یعنی اس کے نام کو بد بنایا گیا، بیچارہ پتہ نہیں بد ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک خود بد عمل ہے۔ تو بد عمل اتنا بدنام نہیں ہوتا جتنا بدنام بدنام ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بد سے بدنام برا۔ اپنے دوستوں کو ٹھیک رکھو، اپنے تعلق والوں کو ٹھیک رکھو، اپنے فرینڈشپ میں سچے لوگوں کو رکھیں۔ اگر جھوٹوں کے ساتھ یاری لگا لی تو پھر یاد رکھنا آپ اپنے جنازے کے پہلے صف کے شرکاء کو اپنے جھوٹوں ہونوں کا یاری والے معاملات میں ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس کے ساتھ دوستی لگاؤ گے نا، تو دوست تو جنازے کی پہلی صف میں حاضر ہوتے ہیں نا، عام طور پہ جو رواج ہے۔ تو اپنے پہلے صف کے شرکاء کی برتھی آپ رکھ رہے ہیں، وہ جھوٹوں کی رکھیں یا سچوں کی رکھیں، وہ معاملہ آپ کے معاملات میں۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا لوگوں سچوں کے ساتھ رہنے کے معاملات رکھو۔ ہمیں شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ جو بندہ جھوٹ سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، اسے 6 نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل میں اطمینان پیدا فرماتے ہیں، اس کے دل میں کبھی پریشانی، ٹینشن نہیں ہوتی، ٹینشن فری لائف گزارتا ہے سچا آدمی۔ دوسرا انعام، دنیاوی اور اخروی نجات کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی مشکل آئے گی، اس مشکل سے نجات پائے گا۔ اللہ نہ کرے آخرت میں کوئی مشکل اس پہ آ گئی تو اس آخرت کی مشکلات سے بھی اس کو بچا لیا جائے گا۔ یہ سچ بولنے کا دوسرا انعام ہے۔ اور تیسرا انعام، اس کو جنت جانے کا یہ سبب بن جائے گا کہ آدمی سچا تھا، سچ بولتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا سبب ہے، یعنی سچ بولنے سے اپنے خالق و مالک کو راضی کر سکتا ہے، اپنے مولا اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ اس آدمی کے مال میں خیر اور برکات کا سبب بنے گا، اور یہ آدمی شرمندگی سے بچے گا۔ چھٹے نمبر پہ اگر سچ بولے گا تو اس بندے کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، ندامت نہیں ہوگی، یہ جہنم میں ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے والا نہیں ہوگا، بلکہ جہنم سے بچاؤ مل جائے گا۔ یہ 6 انعامات ہیں جو قرآن و سنت اور شریعت کی روشنی میں سچے آدمی کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب بتائیں اپریل فول کا معاملہ کل والا کہاں اور مسلمان کے معاملات کہاں؟ ہم کافر کی رسم کو دیکھا دیکھی میں استعمال کر رہے ہیں۔ بابا وہ اپریل فول ہو یا پورا سال ہو، جھوٹ کبھی حلال نہیں ہے،
جھوٹ جھوٹ ہوا کرتا ہے، کتا کتا ہی رہتا ہے چاہے وہ شیر کی کھال پہن لے۔ جام شیریں کی بوتل میں شراب ڈالنے سے وہ پاک نہیں ہو جایا کرتی، وہ پلیت پلیت رہتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپریل فول سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ دین کے علماء اولیاء اللہ کو ایک ظالم اور کافر ایجنٹ بادشاہ نے ایک کشتی میں بٹھا کے جا کر کہا تھا کہ اس جگہ جا کے آپ کا واز کراتے ہیں، آدھے راستے میں جا کے ان کو دریا میں ڈبا دیا تھا۔ اس سے اپریل فول کی ابتدا بنی ہے، اور ہماری نوجوان نسل، نیو جنریشن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ایسے جھوٹ پھیلا دیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں میسج کر دیا بھائی فلاں ہسپتال میں آپ آ جائیں، حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اس کے گھر میسج کر دیا، تو جس وقت گھر والے ہسپتال پہنچے ہیں اس وقت ماں اس کی مر چکی تھی گھر میں۔ تو مجھے بتایا اس کا اوہو غلطی ہو گئی، سوری، ایس او ڈبل آر وائی سے بات پوری ہو جائے گی، آپ دوسرے کے معاملات کو واپس لے آئیں گے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی معاملے میں۔ اور میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے اور جھوٹے پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، اے لوگو تمہیں میں سچائی کے بارے میں ایک بات ارشاد فرماتا ہوں، توجہ رکھنا، میں قلت وقت پر ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدق یعنی سچائی ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پہ بندے کو لے کر چلتا ہے، اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت جاتا ہے۔ بے شک جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور فرمائے لوگوں جھوٹ ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ پر لے کر چلتا ہے، اور برائی والا راستہ سیدھا جہنم لے جاتا ہے۔ بے شک کوئی آدمی جھوٹ کی عادت اپنے آپ کو ڈال لے، جھوٹ بولتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹر میں کذاب لکھ دیا جائے گا۔ کتنے اپریل فول بندہ منا چکا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں، پھر یہ معاملات آگے چلاتے رہیں تو اللہ کے ہمارا شمار کس معاملات میں ہوگا۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی، اجلہ صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سنا، نبی پاک علیہ السلام نے 6 چیزوں کی بات فرمائی، کہا میری امت مجھے 6 چیزوں میں تم گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی تمہیں تمہارا نبی دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی تمہیں تمہارا نبی دے رہا ہے۔ نمبر 1 اصدقوا اذا حدثتم، بات کرنی پڑے تو سچ بولا کرو۔ نمبر 2 وعوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، جائز وعدہ، حلال وعدہ، حرام وعدے کی بات نہیں کر رہا۔ کہیں آپ لولی ریلیشن شپ میں کسی 2 نمبری تعلق میں کسی پرومس کو لے کر چلیں، جی نہیں، لین دین اور مالی معاملات میں جائز معاملات کے اندر جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ نمبر 3 وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اس کو حقیقی طور پر لوٹا دو۔ نمبر 4 وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ناجائز جگہ کے استعمال پر۔ نمبر 5 وَعُزُّوا أَبْصَارَكُمْ، غیر محرم کو دیکھنے میں اپنی آنکھ کو محفوظ کر لو، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ پیدا کرو وہاں پر۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ کو ظلم کے استعمال میں روک دو۔ میری امت ان 6 چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو، میں تمہارا نبی تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ مسلمانوں ہم نے کلمہ نبوت کو پڑھا ہے، آپ کو اور میرا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم نبوت سے اس بات کا پرامس کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کون سی مشکل باتیں؟ مسلمان کے لیے یہ 6 چیزیں تو روٹین وائز ہیں۔ مسلمان کسی پہ ظلم کرے گا، مسلمان جھوٹ بولے گا، مسلمان امانت کا خیانت کرے گا، مسلمان جو ہے نا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، یا مسلمان اپنے ہاتھ کو ظلم میں استعمال کرے گا، یا اپنی آنکھ کو غیر محرم پہ استعمال کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ روٹین وائز چل رہے ہیں
تو اس کو نبوت کے ساتھ وعدے میں اگر ہم لے لیں تو کل قیامت میں جنت کی ضمانت نبوت نے دی ہے، آپ کا بورڈنگ پاس اور سیٹ نمبر کنفرم ہو چکا ہوگا۔ جنت جانے سے کون مائی کا لال ہے جو ہمیں روک پائے گا؟ جس بندے کے پاس بورڈنگ پاس پہ مہر رسالت مآب علیہ السلام کی ہو جنت کی، اسے کون روکے گا؟ اس کی کیا تلاشی ہے؟ اس کی کیا تفتیش ہے؟ کتنی آسانی سے جنت ملتی ہے، لیکن ہم جنت لینے کے لیے آسانی پہ تیار نہیں ہیں اور پیسے خرچ کر کے جہنم خریدنے پہ تیار ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ صحیح ابن حبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ آئے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں مزید پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی عملی 3 نشانیاں تمہیں بتا دوں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اگر مجھ میں یہ چیزیں ہیں تو مجھے آج توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ سانس ختم تو توبہ کا چانس ختم۔ معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ آج شام تک یہ عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس معافی کے لیے نہ آنسو بہانا شرط ہے، نہ ہاتھ اٹھانا شرط ہے، نہ زبان ہلانا شرط ہے۔ دل سے، سچے دل سے رب العزت سے بات کریں۔ اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ مولا غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی پہ شرمندہ ہوں، اللہ بیٹھے بٹھائے معافی عطا فرما۔ اس سے بڑھ کے اور چیز کیا ہے؟ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو اس کا اثر صرف دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثر کو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین ہیں، حفاظت والے فرشتے ہیں، مسلمان کے ساتھ موجود ہیں، باقی فرشتے دنیا میں موجود ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو درود سن کے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ کئی قسم کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت جامع ترمذی میں ہے، حضور پاک نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو، ملائکہ اللہ کے فرشتے اس بندے کے جھوٹ بولنے سے بدبو محسوس کرتے ہیں اور میلوں در میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ فرشتے کی معیت ہوتی ہے تو بندے کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ فرشتے کی معیت سے بندہ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ بھی جھوٹ کی بات سن کے اس سے دور چلے جائیں، جھوٹ کی بدبو سے، اس کا آسان خلاصہ یہ کہ جھوٹ بولنے سے بھی کوئی بدبو پیدا ہوتی ہے جو اللہ والے سونگ لیا کرتے ہیں، اور ہم سمجھے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چھینک سے اثر آ سکتا ہے، آپ کہتے ہیں چہرے کو ماسک سے ڈھانپ لیں۔ اگر ماسک سے چھینک کے معاملات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے سانس کے معاملات کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، تو سچ بولنے سے اپنے ایمان کے معاملات کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، سنن نبی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے گھر میں میری امی بھی بیٹھی تھی، نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے، بچپن تھا بالکل چھوٹے تھے، مجھے بلایا ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کہتے ہیں میں آنے میں تھوڑا ہچکچان لگا تو مجھے فرمان لگے امی آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ کہتے جب یہ بات کی نا میری امی نے تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا دینا چاہتی ہیں آپ؟ پوچھنے کا مطلب تھا کہ دینا بھی چاہتی ہیں، صرف بچے سے جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مراد تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور کا دانہ ہے، میں نے اسی لیے اپنے پاس چھپایا ہے، بچہ قریب آئے گا اس کو پیار بھی کروں گی اور دانہ بھی دوں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، اور پھر فرمایا اس کو اگر تم بلاتی اور دیتی کچھ نہیں، صرف ایسے کہتی آؤ تمہیں چیز دیتی ہوں، تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ روز مرہ کی زندگی کے معاملات ہیں میرے بھائیو۔ ہم خود کو کہاں پہنچا چکے ہیں؟ ہمارے معاملات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں؟ ہم تھوڑا سا تو اپنے آپ کے معاملات کے اوپر غور کریں۔
اگر غور نہیں کریں گے تو کل قیامت میں رب العزت کے دربار میں تو پکڑ ہوگی. آج دنیا میں وقت ہے بندہ غور کر کے اپنی معافی تلافی کے معاملات کو صاف کر دے, بالکل ٹھیک کر دے, اس پہ کون سے اشکال ہے. تو میرے دوستو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں سچائی کی بات ملتی ہے. آؤ میں 10ویں نمبر پہ اور اسی بیان کی آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث پاک ہم سب کو غور کر کے سننے کی ضرورت ہے. وجہ یہ جو اکثر طور پہ بات ہوتی ہے نا کہ حضرت پہلی نہیں لگ دی ساری تنخواہ موک ویندی ہے, حضرت ابھی یکم نہیں آئی ہوتی, ہمارے پاس تو مہینے کا سودا سلف لینے کے پیسے بھی ختم ہو چکے ہوتے, ہمارے رزق میں کمی ہے. ہمارے رزق میں برکات کے لیے دعا کرنی چاہیے, دعائیں بعد میں, باقی معاملات بعد میں. ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسے کام میں مبتلا ہو چکے ہوں جس کی بنیاد پر ہمارے رزق کو کم کر دیا جا رہا ہو, اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کی نشاندہی فرما دی جس سے رزق کم ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب ینقص الرزق, فرمایا جھوٹ بولو گے تمہارا رزق کم ہو جائے گا, تمہارے رزق کو کم کر دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یوں تو نہیں ہے کہ میں 1,00,000 روپے تنخواہ لیتا تھا منتھلی, میں جھوٹ بولتا ہوں پھر بھی مجھے 1,00,000 مل رہی ہے. نہیں, اب تو مجھے ٹی اے ڈی اے کے ساتھ, اب تو مجھے جی بی فنڈ کے ساتھ, اب تو مجھے مزید اضافے کے ساتھ 1,50,000 مل رہی ہے. میرا رزق کہاں کم ہوا؟ بھائی آپ نبوت کی بات کی تہ تک نہیں پہنچے, آپ سمجھے نہیں ہیں. تیری کاؤنٹنگ میں پیسے بڑھ گئے ہیں, برکت ختم ہو گئی ہے, برکات کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یقین مانیں جب یہ برکات ختم ہوتی ہیں پھر ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے. میں اپنے بچپنے کی بات کروں, میں اس کا شاہد ہوں, اپنے معاملے کو میں جانتا ہوں, آپ اپنے معاملات کو جانتے ہیں. ہمارے ہاں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے لیے ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے مہینہ گزرا ہو. ابھی تک جمعہ بھی نہیں آیا, اور پھر مہینہ تو سالوں کے برابر اور سال صدیوں کے برابر شمار ہوتا تھا. اب تو جمعے سے جمعہ ایک دن لگتا ہے, ایسے لگتا ہے ہمیں, اور مہینہ ہفتہ لگتا ہے, اور ہفتے سال لگتے ہیں, سال ہفتوں میں, اور اس طرح کے معاملات میں کٹنا سمجھ آتا ہے. تو میرے دوستو یہ کیوں ہے؟ یہ برکات ختم ہوتی جا رہی ہیں, ہم قرب قیامت میں ہیں. تو بھائی قرب قیامت کے معاملات پہ جب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہاں اپنے رزق کے معاملات میں ہم مزید جھوٹ بول کے اس کو کم کر دیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں. احادیث پاک میں جب قیامت میں لوگ اٹھیں گے نا, اسی طرح قرآن کریم کی آیت میں بھی لفظ موجود ہے, جب وہاں موجود ہوں گے نا قیامت میں اللہ کے دربار میں میدان محشر میں, 100 سال زندگی اگرچہ گزار چکا ہو, 90 سال 70 سال گزار چکا ہو, پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا عرصہ رہا؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, کہ یار ایسے لگتا ہے کہ فرسٹ ٹائم رہا یا سیکنڈ ٹائم رہا, بس صبح کا وقت گزارا یا دوپہر کا وقت گزارا, یہ عالم ہوگا. اور یہی وقت آج ہمارے ساتھ یہاں دنیا میں ہونا شروع ہو گئے. تو جب وقت میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہو تو رزق کے معاملات میں جھوٹ بولنے سے مزید برکت ختم ہو. تو یہ میں نے اپریل فول سے بات چلائی تھی, ایک ہی جواب دے, ہم اپریل فول نہیں مناتے. کیوں؟ آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے فالوور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں, میں نبی پاک علیہ السلام کا متبع ہوں, میں نبی کا فرما بردار, حبدار, دلدار, وفادار ہوں. میں نہیں کر سکتا, میں مسلمان. بہت آسانی سا جواب. کوئی اپریل فول کا میسج پہ جواب دے بھائی میں مسلمان ہوں, میں یہ نہیں اپنا سکتا, تاکہ وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ مسلمان تو میں بھی ہوں لیکن میں کافروں والا کام کر رہا ہوں. تو اس عمل سے بندہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ سے اور کفار کی رسموں سے بچانے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.